بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے چلتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں سیکنڈ سیشن ہمارا۔ تو ہم پہنچے تھے کہاں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جنہوں نے ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، فَلَهُمْ، تو ان کے لیے، فَلَهُمْ، تو ان کے لیے اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے بدلہ کیسا ہوگا؟ غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہونے والا بدلہ ملے گا، بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسوں کو کیا ملے گا۔ پھر فما یکذبک، فما، پھر اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہا ہے۔ کوشچن کا سٹائل دیکھیں، فما یکذبک بعد بالدین، یعنی پھر کیا وجہ ہے اے انسان، کیا وجہ ہے اے انسان، انسان سے ہم سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، جس نے انسان کی تخلیق کی، وہ بھی بہترین تخلیق کی، اسی سے اللہ یہاں سوال کر رہا ہے۔ فما یکذبک، اے انسان، کون سی چیز ہے تجھے جو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے، جو حق کا انکار تو کر رہا ہے۔ یکذب، کذب، کذب، جھٹلانا، کذب، جھٹلانا، تو وہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تجھے دیکھیں، تجھے کس چیز سے، مطلب کیا چیز نے تمہیں آمادہ کیا ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو دین کو۔ یہ جو دین، آنے والا دین ہے، یہ دین کون سا؟ قیامت کے دین کی بات ہو رہی ہے۔ بعد بالدین، جو دین آنے والا ہے، قیامت کا دین آنے والا ہے، اس کو تمہیں جھٹلانے کے لیے کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے، یعنی کیا وجہ ہے کہ تم آخرت کا انکار کر رہے ہو، آخرت کو جھٹلا رہے ہو۔ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے سوال، فما یکذبک بعد بالدین، یعنی اے انسان، کیا چیز نے تجھے آخرت کو جھٹلانے کے لیے آمادہ کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا، دیکھیں اور لیس، لیس مطلب نہیں، کیا نہیں اللہ، کوشچن دیکھیں اللہ کا، اللہ دو کوشچن کر رہا ہے یہاں پر۔ ایک، فما یکذبک، اے انسان، کس چیز نے تجھے آمادہ کیا کہ آخرت کو جھٹلاؤ تم؟ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے، کیا نہیں ہے اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، احکم یعنی بڑا حاکم، اللہ تعالیٰ حاکم نہیں ہے، سب سے بڑا حاکم نہیں ہے، یعنی سب حاکموں سے بڑا حاکم اللہ نہیں ہے۔ اللہ کا سوال، دو سوال آخر میں ہمارے لیے ہے یہ۔ اللہ پوچھ رہا ہے ایک کہ تم آخرت کو جھٹلا کیوں رہے ہو اے انسان، کیا وجہ ہے تمہارے جھٹلانے کی؟ دوسرا، کیا میں سب تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ، دونوں بھی حکم سے روٹ ورڈ ہے، یہاں بھی حکم ہے، یہاں بھی حکم ہے، دونوں کو، جیسے یہاں اسفل سافلین کیسے یوز کیا اللہ نے، سفلا سفلا دونوں طرف ہے۔ یہ سینٹینس بنانے کے لیے اس طرح سے ورڈز پھر چینج ہوتے ہیں، نیچے سے نیچا کر دکھایا۔ اب یہاں پر احکم الحاکمین، یعنی کیا میں تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ تو اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اوکے، یہ ورڈ میننگ تو دیکھے ہم نے، اب تک تفسیر دیکھتے ہیں اس کی۔ جیسے یہاں پر یہ سورت کا مضمون ہی بتا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت حاصل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ابتدائی دور، شروعاتی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ جو اس وقت جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا، کتاب کو ماننے سے انکار کیا،
تب کہیں جا کر یہ صورت نازل ہوئی تھی. کیوں؟ اس کا مضمون آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے یہ اللہ کفار مکہ کے لوگوں کے لیے اتاری ہے، ان کو بتانے کے لیے کہ کس نے تمہیں پیدا کیا، کیسے اس نے پیدا کیا، اور کیا کرو گے تو تمہاری نجات ہوگی. یہ تمام چیزیں اللہ نے ان شارٹ سورے میں بتا دیا. اور اس صورت کا موضوع کیا ہے کہ ایک تو انسان کی بہترین صورت کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن پھر اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ پھر ذلت اور پستیوں میں گر جاتا ہے. یہ بھی بتا دیا گیا. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان کو خسارے سے کون بچا سکتا ہے، کیا چیز ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے خسارے سے. تو آگے چلتے ہیں. یہاں پر 4 قسمیں کھائیں جیسے میں نے شروعات میں کہا، ایک انجیر کی، ایک زیتون کی، ایک سینا کی، طور سینا کی، اور ایک بلد امین کی جو مکہ کی، شہر مکہ کی. 4 قسمیں کھائی گئیں. تو طور سینا کی قسم کہا، سوری طور سینا نہیں، اس کی انجیر اور زیتون کی قسم کہاں کیوں کھائی؟ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ گروہ ہوتے ہیں. یہ انجیر اور زیتون وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ گروہ ہوتے ہیں اور ان کی پیداوار وہاں پر ہوتی ہے. اور یہ کہاں ہے؟ بیت المقدس. تو کس زمین کی ان شارٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس زمین کی قسم کھائی یہ دیکھیں. لیا تو پھلوں کا نام ہے لیکن وہ پھل گروہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو بیت المقدس کی سرزمین، پاک سرزمین کی قسم کھائی گئی ہے یہاں پر، جو ہمارے انبیاء کرام کا کیا ہے، مسکن بھی تھا اور مدفن بھی تھا. یعنی وہ وہاں پر جیے بھی، رہے بھی، بسے بھی، اور وہیں سے چلے بھی گئے، اسی زمین سے چلے بھی گئے. تو یہ کتنی بڑی قسم اور کس پاک زمین کی کھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے. پھلوں پر مت جائیں، پھل کہاں گرو ہوتے ہیں وہ یاد رہنا ہے کہ بیت المقدس جہاں پر تمام انبیاء کرام آئے تھے، وہاں پر جیے بھی، وہاں پر اپنا کام کیا اور پھر وہاں پر انتقال بھی کر گئے. پھر دوسرا جو یہاں پر یہ طور سینا کا قسم کھائی گئی ہے. اور ہمیں سب کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس پہاڑ پر کیا کیا تھا؟ نبوت عطا کی تھی اس پہاڑ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو وہ بھی غور کریں کہ کتنا پاک یہ بھی پہاڑ ہے، کتنا پاکیزہ پہاڑ ہے. دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی چیز کی قسم نہیں کھا رہا ہے یہاں پر. تو دیر از اس کے پیچھے مقصد بھی ہے اللہ کا، اس کے پیچھے حکمت بھی ہے اللہ کی کہ قسمیں کھا بھی رہا تو اللہ کی زمین کی کھا رہا ہے. اور پھر تیسری جو قسم کھائی، امن والا شہر، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یعنی امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ. اس میں کیا ہم سب کو پتا ہے امن ہی امن ہے نا. وہاں نہ قتل ہوتے ہیں، نہ جھگڑے ہوتے ہیں، نہ وہاں پر کیا ہے یہ فساد، فتنے فساد، یہ کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی. تو یہ پر امن شہر ہے مکہ، یعنی مکہ مکرمہ جس کو کہتے ہیں یہ پر امن شہر. تو کتنے کیسے جگہوں کی قسم کھائی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے. یہ پہلی آیت میں پورے انبیاء کرام ان کی بسنے کی جگہ، پھر طور سینا موسیٰ علیہ السلام کی جگہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آخر میں. تو کتنا بیوٹیفلی قسمیں کھائی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں. اور پھر اللہ نے قسمیں کھائی کیوں، دیٹ از امپورٹنٹ ناؤ. اللہ قسمیں کھا کر بتا کیا رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کا کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، انسان کو کس طرح پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے. انسان کی صفت بتا رہا ہے، انسان کی ذات بتا رہا ہے کہ کتنا بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا ہے. یعنی اتنا حسین اور اتنا خوبصورت انسان کے دوسری کوئی چیز نہیں بنائی.
یعنی انسان جیسی اللہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے انسان جیسی اور کوئی مخلوق بنائی نہیں. یعنی پورا پورا اللہ تعالیٰ ہماری انسانوں کو ہی تعریف کرتا ہے، انسانوں کے لیے ہی تعریف کرتا ہے، انسانی مخلوق کی ہی تعریف کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے ہے. غور کریں دونوں کی ڈفرنس میں. جیسے اینیملز لے لو آپ، تمام تر اینیملز لے لو، سب کے منہ نیچے ہیں، نیچے کو زمین کی طرف. ہمارا منہ نیچے ہے کیا؟ ہمارا منہ اسٹریٹ ہے. اوکے، ہمارا منہ ایک دم کھڑا ہے، اوپر ہے، اوپر کو ہے، جھکا ہوا نہیں ہے. صرف انسان کو اللہ نے سیدھا بنایا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، پیتا ہے. پھر اس کے جو تمام اعضاء، باڈی پارٹس کتنا بیلنسڈ وے میں دیکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، یہ آدھا ہماری باڈی، ادھر آدھی ہماری باڈی، بیلنسڈ وے، ایوری ویئر بیلنس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک تناسب، یعنی بیوٹیفلی بیلنس کیا ہے انسان کو بناتے وقت. یعنی ان اعضاء میں کیا ہے؟ ہر چیز میں فاصلہ کیسے رکھا ہے یہ غور کریں. دیکھیں آنکھوں میں فاصلہ دیکھیں، بیچ میں نوز، نوسٹرلز، پھر دیکھیں منہ، کان کا فاصلہ دیکھیں، ہاتھوں کا فاصلہ، شولڈر کا فاصلہ دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ اس سائڈ کو شولڈر ذرا چھوٹا ہے، اس سائڈ سے شولڈر ذرا دور ہے، ایسا کچھ ہے؟ یہ ہاتھ چھوٹا ہے، یہ ہاتھ بڑا ہے، ایسا کبھی ہے؟ ایک آنکھ چھوٹی ہے تو ایک آنکھ بڑی ہے، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، اللہ دکھا رہا ہے غور کرنے کے لیے. یہاں پر یہ تمام چیز اللہ نے ایک مناسب فاصلہ رکھ کے بنایا ہے. پھر اس کو اتنا ہی نہیں، عقل بھی دے دی، شعور بھی دیا، سوچ سمجھ بھی دیا، فکر بھی دی، فہم بھی دیا، حکمت بھی دی، سننے اور دیکھنے کی قوتیں بھی دی. خالی آنکھیں رکھی نہیں، آنکھوں کو بہت سارا کام کرنے کے لیے دیا، ہاں، دیکھنے کا بصیرت دی. پھر کان دیے تو سننے کی بصیرت، سننے کی توفیق دی. یہ تمام قوتیں اللہ نے انسان کو دی. اور اگر ہم ایک ہی چیز پر غور کریں گے تو پوری زندگی کھپ جائے گی ہماری. یعنی اتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمیں انسانوں کو. تو کسی اور مخلوق کو اللہ نے یہ چیزیں اس طرح سے نہیں دی. اللہ خود کہتا ہے نہیں دی جتنا انسان کو دیا. تو یوں انسان کی ظاہری شکل و صورت کیا ہے؟ اس کا حسن جمال ہر مخلوق سے ممتاز ہے، بہترین ہے. اس کی عقل، سوچ، فہم ہر لحاظ سے وہ ایک اللہ کا قدرتی شاہکار ہے. کتنی تعریف دیکھے ہو رہی ہے انسانوں کی، اور ہم یوں ہی اپنے آپ کو ایک دم کمتر سمجھتے ہیں، ڈی گریڈ کرتے ہیں ہم لوگ. ہمیں ایسا لگتا ہے کیا مطلب ہم کچھ بھی چیز نہیں ہے دنیا میں، ہم بوجھ ہیں اس دنیا پر. دیکھیں بہت بار آپ دیکھتے ہوں گے نا، کسی کو بھی مایوسی چھائی رہتی ہے ہمیشہ کی، جیسے کہ وہ خود اپنے آپ سے کیا بولتے ہیں، گلا کرتے رہتے ہیں ہمیں اللہ نے کیوں بنایا، کیا پتا. ایک بوجھ سا محسوس کرتے ہیں ہم اس زمین پر، پتہ نہیں اس طرح کی یہ کیا بولتے ہیں فضول باتیں ہم کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ جس نے مجھے بنایا ہے، واٹ از دا پرپز بیہائنڈ اٹ. مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا واٹ از دا پرپز بیہائنڈ اٹ. ہمیں نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، اس لیے ہماری یہ حالت ہے آج. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا دیکھے تعریف کر رہا ہے انسانوں کی کہ میں نے اس کو احسن کیا بہترین صورت میں، بہترین صاف میں پیدا فرمایا ہے. اتنا بہترین انسان بنانے کے بعد کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح انسان کی ابتدائی دور، جوانی، یہ تمام چیزیں حسین رہیں، سب سے بہترین تھا یہ اپنی ابتدائی دور میں، یعنی جب دنیا میں آیا بچہ، ایز اے بچہ، پھر چلنے لگا، پھر ٹین کی طرف، ٹینس یعنی ٹین ایج میں پہنچا، پھر بعد میں میچورٹی، پھر
کرتے 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 وہ پھر بوڑھا ہے نہیں بڑھاپے کی اور چلا گیا. تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے اسفل سافلین، یعنی اس کے بعد میں نے اسے نیچوں سے نیچا کر دیا. یعنی اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ پہلے اس کی توانائی، اس کی قوت، یہ تمام عروج پر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے، یہی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دم سے کمزور ہو جاتا ہے. تو جب کمزور ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے، اسفل سافلین، یعنی ایک دم کمزور، نیچے سے نیچا، کوئی قوت طاقت بچتی نہیں ہے اس کے پاس، کمزور ہو جاتا ہے. کیسے؟ عقل جو پہلے سوچتا تھا، عقل ختم، فہم ختم، صلاحیتیں ختم، پوری چیز، آنکھوں کی بصیرت ختم، بولنے کی طاقت، سننے کی قوت، سب ختم. تو یہ ہے اللہ بتا رہا ہے یہاں پر اسفل سافلین، یعنی پہلے کیا تھا اور پھر اس کو کہاں تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تو بڑھاپے اور جوانی کی بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ انسانوں کو پستیوں میں ڈالنا، مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے اگر ایک انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کا راستہ اختیار کر لے اور کفر شرک ہی میں ساری زندگی گزار لے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہترین شکل و صورت پیدا فرمایا، عقل فہم کی اعلیٰ صلاحیتیں بھی دی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے کردار اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پیدا نہیں کیا تھا جو وہ بن گیا خود سے. اللہ نے تو کہا کہ میں نے بہترین عمدہ پر پیدا کیا تھا، بہترین ساکھ پر پیدا کیا تھا، لیکن اس نے ایسے عمل کیے، ایسے نافرمانیاں کی، ایسا شرک کیا کہ یہ اپنے آپ کو کہاں لے کر گیا، جہنم کے گڑھے تک لے کر گیا. یعنی خود اپنے آپ کو نیچے ڈالنے کے لیے یہ خود ذمہ دار ہے انسان، کوئی اور ذات نہیں ہے. چنانچہ یہاں پر کیا ہے، آخرت میں جہنم کا ایندھن ہم بننے والے ہیں. یعنی اگر ایسا کیے تو اللہ کی نافرمانیوں میں، شرک میں، کفر میں اگر ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈالنے والے ہیں. لیکن ایمان والے اس بدترین سزا سے محفوظ رہنے والے ہیں. جو آمنو وہ عملوا الصالحات ہیں، ان کے لیے تو بہترین اجر ہیں اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیز ہیں. اس کا تیسرا مفہوم، اس کی تیسری جو سٹوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کیا ہے، اپنے شرف اور عظمت کے باوجود اخلاق اور کردار کے اعتبار سے گھٹیا بن جاتا ہے. یعنی انسان اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے عمل کے حوالے سے، اپنی گھٹیا سوچ کی وجہ سے خود کو گھٹیا اور بدترین بناتا ہے، اور اتنا گھٹیا بناتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. جانور بھی کہنا شرم ہے، جانور بھی ایسا نہیں کرتا جو انسان کرتا ہے، کر گزرتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے انسانوں کو اتنا اسفل سافلین کہا کہ وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا، کردار میں، اپنے عمل میں، اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا اس نے. جیسے کہ قتل و غارت زمین میں، فتنہ فساد، یہ تمام چیزیں وہ فخر سے کرتا ہے. مائی پاور. آج کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر، میرا پاور، ہو از دا سپر، who is the powerful most powerful country, who is the most powerful leader. یہی ہے نا موسٹ پاورفل. یہ اس گھمنڈ کے اندر اتنے مطلب سرکش ہو جاتے ہیں کہ اپنا گڑھا خود کھودتے ہیں. لگتا تو انہیں ہے کہ ساری دنیا ان کی ہے، ساری دنیا ان کی مٹھی میں ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے خود گڑھا کھود رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں تیسرا کہ اسفل سافلین،
यानी अल्लाह ने इतना उम्दा इतना बेहतरीन इंसान बनाया, कुछ फायदा नहीं, सब पर पानी फेर डाला इंसान ने अपने किरदार से, अपने अमल से। इंसान इसलिए अहले ईमान क्या है, ऐसे घटियापन से अपने आप को महफूज कर ले। तो जो कुछ भी इस तरह के लोग करते हैं, इन चीजों को ना देखे, बल्कि अपने आप को इनसे दूर कर ले। तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि देखिए, अजरुन गैरु ममनून, यानी अल्लाह ताला अहले ईमान को क्या कहता है, इनकी सिफत को बयान करता है कि जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमल करते हैं, कि इन पर बुढ़ापा जब तारी होता है, तो जो अमल वो जवानी में करते थे, जवानी के जोश में करते थे, और जो अजर उनको उस वक्त दिया अल्लाह ने, वो अगर बुढ़ापे को उस हालत में पहुंच जाते हैं नेकी करते करते, लेकिन आप बुढ़ापे में वो कर नहीं पाते नेकी, तो अल्लाह ताला उनको सेम अजर लिखते रहता है। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना हमारे लिए। यानी अब मैं बूढ़ी हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं कोई ताकत नहीं, मेरे पास कहीं नहीं आ जा सकती, लेकिन तुमने अगर जवानी के अंदर ये तमाम चीजें करी हैं, अल्लाह को राजी करने के काम करे थे, तो अल्लाह वही अजर तुम्हारे बुढ़ापे के हर दिन लिखने वाला है। भले तुम वो काम नहीं करते आप बुढ़ापे की वजह से, लेकिन अल्लाह आपके खाते में ये अजर लिखने वाला है। यहाँ पर एक हदीस मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा बीमार या मुसाफिर हो, तो इसके लिए इसकी मिसल लिख दी जाती है, जो वो हालत अकामत और सेहत में करता हो। यानी हदीस इन शॉर्ट है कि इसकी समझ ये है कि जब एक बंदा बीमार हो जाता है या कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए अजर और सवाब लिख दिए जाते हैं, जैसे कि वो जवानी में या जब वो अपनी ताकत अपनी कुवत के बल पर जो कुछ करता था अल्लाह की राह में, वही अजर उसके लिए लिख दिए जाते हैं। गोया कि इसका अजर का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। यानी ड्यू टू लैक ऑफ पावर, कमी होने की वजह से, या बीमार होने की वजह से, या बूढ़ा होने की वजह से, फिर उसका सिलसिला अजर और सवाब का खत्म नहीं होता, ये कहने का मतलब है। वो अमाल का सिलसिला जारी रखता है अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि अभी हमारे अंदर ताकत है, कुवत है, तो हमें अल्लाह को राजी करने के लिए जो करना तो करके गुजरना है। हमें कल का इंतजार नहीं करना है। क्यों? कल हो सकता है बीमार हो हम, भले हम बूढ़े नहीं होंगे कल, लेकिन बीमार तो हो ही सकते हैं ना। और ऐसी बीमारी आ सकती है कि मैं घर से ही नहीं निकल पाऊं, तो फिर मेरे अजर करने के काम तो रह गए ना। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि तूने तेरे अच्छे तंदुरुस्ती के हालत में जो कुछ किया, वो सिलसिला जारी रहेगा अगर तुम बीमार पड़ते हो, अगर तुम कहीं सफर में होते हो, या अगर तुम बूढ़े हो जाते हो। हर कंडीशन में अल्लाह तुम्हारा सिलसिला अजर का चालू रखेगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर और एक चीज कहता है कि फमा युकज़्ज़िबु का बादु बिद्दीन, यानी कौन सी चीज है जो तुम्हें दीन से झुटला रही है। तुम झुटला रहे हो, कयामत को झुटला रहे हो, जो होने वाली चीज है उसको झुटला रहे हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इंसान की तख्लीक की अजमत और फजीलत बयान कर रहा है। इसे कहता है ये खास इनाम है अल्लाह के। और पूछता है ना कि ऐ इंसान, इतने इतने सारे मिसालें देखकर, इतने सारी अल्लाह की नियामतें देखने के बाद भी तुझे कौन सी चीज है जो तुझे रोजे जजा और सजा को झुटलाना चाहता है, तू आमादा करती है तुझे झुटलाने पर। यानी तू इतना कुछ देख रहा है आंखों से, इतनी अल्लाह की नियामतें देख रहा है, फिर भी तू अल्लाह के दिन को, रोजे जजा सजा के दिन को झुटला क्यों रहा है? तो जब तू पहली मर्तबा पैदाइश को जानता है, यानी पहले तुझे अल्लाह ने किस तरह से पैदा किया ये तू जानता है, तो फिर दोबारा जिंदा होने को क्यों तू ठुकराता है, क्यों नकारता है? यानी ये कहते थे ना कुफार मक्का, क्या हम जब मरकर मट्टी हो जाएंगे
تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ کیسے؟ ان کو یقین نہیں تھا ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، ان کو یقین بالکل نہیں تھا۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ کیا چیز ہے، جب میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو دوسری بار پیدا کرنے کو کیا بڑی بات ہے اللہ کے لیے؟ پہلی بار پیدا کرنا ڈیفیکلٹ ہے یا دوسری بار؟ ڈیفیکلٹ تو پہلے بار ہونا چاہیے تھا نا، لیکن پیدا کرنے کے بعد جب مارتا ہے اللہ پھر اٹھائیں گا اللہ، تو اس دن سے ہم کیوں جھٹلاتے ہیں؟ تو یہ دنیا میں جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ کیوں تجھے یقین نہیں آتا، کیا وجہ ہے کہ تو اس کو نہیں مانتا، حالانکہ ظاہر ہے کہ جس طرح پہلی بار میں نے پیدا کیا اس لیے اس طرح سے دوسری بار بھی پیدا کروں گا۔ تو یہاں پر آخر میں اللہ نے پوچھا الیس اللہ باحکم الحاکمین، یعنی کیا میں تمام حاکموں سے، جو دنیا میں جتنے حاکم ہیں، میں حاکم تو حاکم، میں بڑا حاکم تو بڑا حاکم، یہ دنیا میں یہی فتنہ فساد ہے، رائٹ؟ آج پورے دنیا میں یہی ایک فتنہ فساد ہے، سب کو سب سے بڑی کرسی سب کو چاہیے۔ تو یہ چیز اللہ کہتا ہے کیا میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہوں؟ کیا اس بات کا تم انکار کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی پر ایک تو ظلم نہیں کرتا، ہاں یہ تو ہمیں سب اللہ تعالیٰ ہمیشہ عدل و انصاف کرتا ہے، تو وہ قیامت کیوں کرے گا، کیوں اٹھائے گا دوبارہ، کیوں مزاج پرسی کرے گا، کیوں ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہمیں دوبارہ زندہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا کسی پر، اللہ کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، وہ کسی سے ناانصافی نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم دنیا میں جو کوئی بھگت رہے ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہمارے چھوٹے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا دنیا میں تو فیصلہ نہیں ہوتا، رائٹ؟ دنیا میں تو ہر جگہ ناانصافی پھیلی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک دن قائم کرنا ضروری ہوا کہ دنیا میں جو تجھ سے ہوا یا دنیا میں تو نے جو جس سے کیا اس کا پوچھنے والا میں ہوں گا آخرت میں، اور صرف میں ہوں گا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، یہ ظلم نہیں کرنے کے لیے اللہ ہے سو کیا کرے گا، وہ دن، وہ قیامت کا دن قائم کرے گا جہاں پر ہر ایک کو اکاؤنٹیبلٹی یعنی حساب کتاب ہوگا ہر ایک کا، ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کری وہ بھی دکھا دے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کی وہ بھی اللہ دکھا دے گا۔ تو یہی اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، یہی ہے، اسی لیے میں نے قیامت کو قائم کیا، یعنی کروں گا، اور اس دن ہم سب کو دوبارہ اٹھاؤں گا تاکہ سب کے ساتھ کیا ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ سب کے ساتھ انصاف ہو۔ تو ایک یہ تو ہوا آخری آیت۔ اب ہم اس سورے کا تھوڑا سا ریپیٹیشن کرتے ہیں، اس کی حکمت دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے بارے میں۔ یعنی یہاں پر ایک تو اللہ نے کہا کہ یعنی جسٹ ریویژن اٹ از کہ اللہ نے کہا کہ تعظیم کے لیے ان مقدس مقامات کی قسمیں کھائیں، اللہ نے جتنے قسمیں کھائیں اس کے بارے میں ہے کہ ان مقدس جگہوں کی تعظیم کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں جہاں پر اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی۔ تو ہمیں بھی ان محترم جگہوں کے مقام اور مرتبوں کو کیا ہے، ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں بھی اتنا ہی احترام کرنا چاہیے ان تمام جگہوں کا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے بنایا یہ بتایا کہ بہترین صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جیسے ناٹ اونلی صورت بٹ سیرت، عقل، شعور اور تمام نعمتیں ان کو دے کر اللہ نے پیدا کیا، اور مقصد کو سمجھے، تاکہ یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کو کیوں دی، تاکہ وہ اللہ کے مقصد کو، اللہ کے پرپس کو سمجھے، اور اللہ کا فریضہ یعنی اللہ کی عبادتوں کا فریضہ ٹھیک ٹھیک ادا کرے انسان۔ پھر انسان کے کردار کی بات کری، اس کے اعمال کی بات کری کہ یہ اپنے آپ کو اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے
کس طرح سے پستیوں میں ڈھکیل دیتا ہے، نسل انسان کو تباہ کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، یعنی اتنا گر جاتا ہے انسان، اسفل سافلین میں سے ہو جاتا ہے، یعنی انسان اتنا اعلیٰ درجے کا بنانے کے باوجود جب انسان اپنے کردار کا یہاں پر دنیا میں جس طرح سے زندگی جیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں جس طرح سے کرتا ہے، وہ بتا دیا اللہ نے کہ پھر وہ کتنا اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر یہ بتا دیا، ایک تیسری بات یہاں پر ہمیں اچھی پتہ چلی ہے کہ جو ہم طاقت کے بل پر جوانی کے جوش میں اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں، تو وہ اجر و ثواب ہمارے بڑھاپے میں جو بھی زندگی ہم گزاریں گے یا بیماریوں میں جو بھی زندگی ہم گزاریں گے اور اللہ کے کام نہیں کر سکیں گے، اس وقت بھی ہمارے اعمال ناموں میں کیا لکھا جائے گا؟ وہی اجر لکھا جائے گا جو جوانی کے جوش میں ہم نے کیا تھا، یا اچھے حالات میں ہم نے جو کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، وہی اجر ول بی کنٹینیوڈ، لکھتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ، ہماری جب تک سانس نہیں ختم ہوتی لکھتا ہی رہے گا، بھلے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کرنے کو کچھ کام۔ تو یہ بھی یہاں پر پتہ چلا، اور یہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کیا انسانوں کے لیے بنایا، کیا نعمتیں دی، اگر یہ سوچے انسان کا شکرانہ ختم ہی نہیں ہو، اللہ کو تھینکس گیونگ کرنا کبھی ختم ہی نہ ہو، تو یہاں پر احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے آخرت کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ یہ دو چیزیں پتہ چلی۔ پھر اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن مقرر کر کے سب نیک لوگوں کو اور بد لوگوں کو جمع کر کے ان کو پورا پورا عمل دیا جائے، اجر دیا جائے، یعنی انصاف کا تقاضا ہے یہ کہ تمام لوگوں کو، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ان کو ایک دن جمع کیا جائے اور ان کے جو بھی اعمال وہ کر کے آئے ہیں دنیا میں اس کا اجر دیا جائے۔ جیسے بولتے ہیں نا رزلٹ دے، کوئی تو پاس کوئی تو فیل، جس نے جو محنت جتنی کری اتنے مارکس، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اگر امتحان ہوا ہمارا، ہم نے بڑی محنتیں کی، مشقتیں کی، لیکن رزلٹ ہی نہیں آیا، رزلٹ ڈکلیئر ہی نہیں کرا، تو پھر ہماری حالت کیا ہو جائے گی؟ ہم سب چلانا شروع کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ یہ کیا، ہم نے اتنی محنت کری، ایسا کیا، راتوں کو جاگا، ایسا کیا ویسا کیا، اور ہمارا رزلٹ ہی نہیں، ہمارا رزلٹ ہی کینسل ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اللہ کو بالکل منظور نہیں، ناانصافی ہے یہ، اور اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اس نے یہ دن مقرر کیا ہے کہ ہم سب اچھے بروں کو جمع کر کے ہمارا رزلٹ اللہ اس دن میں تھما دے گا۔ تو کتنی بہترین صورت ہے، دیکھیں آپ جب بھی صورت پڑھو گے آپ کو دیکھیں یہ سٹوری یاد آنی چاہیے، یہ جو کچھ ایک ایک آیت آپ پڑھو گے، ثم رددناہ اسفل سافلین، آپ کو آنا چاہیے انسان اپنے اخلاق اپنے کردار سے کتنا نیچے گر جاتا ہے۔ تو اسفل سافلین کا میننگ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں آ گیا ہے کہ کتنے نیچوں سے نیچے گرتے ہیں ہم لوگ۔ بعد میں کون اچھے لوگ ہیں وہ بھی آ گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں یا نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا کہا، ان کا اجر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو ان کا اجر لکھتے ہی چلا جائے گا۔ دیکھیں کتنی بیوٹیفل صورت ہے یہ، اور کس طرح سے دیکھیں صورت اسٹوری بیک گراؤنڈ میں چلے گی آپ کی، تو کتنا پیار سے پڑھیں گے آپ اس کو۔ تو کوشش کریں آج جو بھی ہم نے تجوید سیکھی ہے اس سورے کی، اسی انداز میں سلولی ویسا نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس طرح سے نہیں پڑھیں، پیار سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاکمین۔ پھر اللہ اکبر، اس طرح سے دیکھیں اپنی نمازوں کو قائم کرو تو دیکھو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کس طرح سے آ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں ہم نے جو بھی سیکھا آج اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق دے، اور جب تک زندہ رہ کے دین ایمان اور اسلام پر زندہ رہ کے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔